السلام علیکم دوستو، نہ تو ہماری فوج نے انٹرفیئر کیا امریکی عدم اعتماد کرانے میں، نہ ہی امریکہ کی انٹرفیئرنس ثابت ہوئی، نہ ہماری عدالتوں نے کوئی انٹرفیئرنس اس کام میں دکھائی طریقے عدم اعتماد کے بارے میں۔ فوج ہماری ہمیشہ سے نیوٹرل رہے گی۔ بس ہوا کہ عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، اس میں سے 25 لوگوں کے مردہ ضمیر جاگے، انہوں نے اپوزیشن کے بینچوں پہ جا کر بیٹھ گئے، طریقے عدم اعتماد پیش ہوئی اور اپوزیشن جماعت حکومت میں آ گئی۔ نون لیگ کی حکومت کی 2 ماہ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ 2 مہینوں میں پیٹرول 84 روپے اور ڈیزل تقریباً 120 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ باقی جو دیگر اشیاء ہیں کھانے پینے کی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو 25 مردہ ضمیر لوگوں کے ضمیر جاگے 3 – 3.5 سال بعد، وہ ان کے جو بیانات ہیں آپ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، ملک خسارے میں جا رہا تھا، خان نااہل تھا، نکمہ تھا، اسے پاکستان چلانا نہیں آیا، مہنگائی بہت زیادہ تھی، غریب لوگ کا جو گزر بسر ہے وہ مشکل ہو چکا تھا، غربت بڑھ رہی تھی، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ ان 25 لوگوں کے ملے جلے بیانات ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتیں جیسا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں، ان سب کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ پاکستان میں جب 150 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا خان کی حکومت میں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایٹمی بم ہے، غریب آدمی کے لیے بم ہے، غریب آدمی کا گزارا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ جب خان کہتا تھا کہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے، کووڈ کا بھی مسئلہ رہا ہے، تو اس وقت یہ کہہ کے لگاتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ یہ چور اور ڈاکوؤں والا کام ہے، رات کو پیٹرول کون مہنگا کرتا ہے، اس کو حکومت چلانی نہیں آتی۔ مختلف بیانات آپ نے سنے ہوں گے، 2 مہینے پہلے کی تو بات ہے۔ تو مہنگائی کو تو ایک طرف چھوڑے نا، وہ تو انہوں نے آ کے دکھا دیا۔ جس مہنگائی کا بیس بنا کر یہ لوگ حکومت میں آئے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، آتے ہی ان کے سب کے بیانات بدل گئے۔ شاید خاقان عباسی فرماتے ہیں کہ کوئی اور حل ہے تو بتاؤ، مہنگائی کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ شہباز شریف جو کہتے تھے کہ 150 روپے لیٹر ہے جب تیل تھا، تو آپ اس کو 70 روپے لیٹر کر دیں تو گورنمنٹ کو قطعاً کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو بتائیں۔ حل کیا تھا؟ IMF۔ کہ ہم قرضہ لے لیں IMF سے، وہ قرضہ ان کو ابھی تک نہیں ملا، انہوں نے پیٹرول 84 روپے لیٹر مہنگا کر دیا۔ اب شاید خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ آج جس قیمت پہ پیٹرول لوگوں کو مل رہا ہے، اس میں کوئی اسی قسم کا ٹیکس شامل نہیں ہے، نہ حکومت پیٹرول پہ کوئی سبسڈی دے رہی ہے، نہ عوام سے کوئی ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ جیسے پیٹرول ہم باہر سے خریدتے ہیں، ویسے ہی ہم ڈلیور کر دیتے ہیں عوام کو۔ اس سے پہلے خان کے دور میں پیٹرول مہنگا خرید کر لوگوں کو سستا دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ملک خسارے میں جا رہا تھا اور ملک کا نقصان ہو رہا تھا۔ انہوں نے آگے وہ نقصان تو جو ملک کا تھا بند کر دیا، لیکن مہنگائی والا جنگ سے قابو میں نہیں آیا۔ تو حضور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، یہ میں نے سب سے پہلے بات کی ہے فوج، امریکہ اور عدالت کی۔ اگر یہ لوگ حکومت میں، اگر یہ لوگ تحریک عدم اعتماد میں شامل نہیں ہیں، جس کو سب مانتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے، نون لیگ اور ان کے اپنے جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں پارٹیوں کا، امریکہ کا، عدالت کا اور فوج کا، کسی قسم کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے جمہوری عمل میں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد ایک جمہوری عمل ہے۔ تو ہم مانتے ہیں بالکل ٹھیک ہوا۔ تو حضور ان تینوں بڑی پارٹیوں، امریکہ کے علاوہ فوج ہماری سب سے بڑا ادارہ ہے، ملک کو دیکھ رہا ہے، عدالتیں ہماری سب سے بڑی ہیں، سپریم ہیں، ان لوگوں سے گزارش یہ کرنی تھی کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ بالکل نیوٹرل ہیں، لیکن ہم پہ جو مسلط ہو گئے ہیں ان سے بھی معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ کب تک تیل مہنگا کر کر عوام کا تیل نکالتے رہیں گے؟
غریب کا گزر بسر بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حضور یہ لوگ ہمیں مسالے دیتے ہیں کہ چائے کم پئیں، کل کہیں گے آپ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹائم کا کھا لیں، کون سا موت واقع ہونے لگی ہے۔ تو یہ عوام پہ جو عوام سے قربانی مانگے جا رہے ہیں، یہ خود جو خدمت کے دعویٰ دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ساری عمر ملک و قوم کی خدمت کی، اب ہمارے ملک پہ اگر خدا نخواستہ معیشت کی وجہ سے برا ٹائم چل رہا ہے تو یہ لوگ تھوڑی سی قربانی خود کیوں نہیں دیتے؟ ان سے اگر ہم پاکستان کے لیے قربانی مانگتے ہیں تو یہ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ یہ اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کرتے؟ پٹرول کی مد میں جو ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے، ان سے پٹرول کے پیسے لیے جائیں، بجلی کے یونٹ فری ہیں وہ لیے جائیں، ان کو جو سیکیورٹی دے رکھی ہے وہ لیے جائیں۔ انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو لوگ ان کو لوگوں سے کیوں ڈر لگے گا؟ سیکیورٹی لوگ یہ کیوں لیتے ہیں سیکیورٹی؟ کیا لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ دہشت گردی کے واقعات اب بہت کم ہو رہے ہیں۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے، مجھے بتائیں انہوں نے ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو ان کو بین الاقوامی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا؟ ان کو امریکہ، بھارت یا کوئی بھی دیگر ملک بھی یہاں پہ دہشت گردی کروا کر ان موجودہ حکمرانوں میں سے کسی کو اٹیک کرنا چاہے گا؟ کوئی ایسا کارنامہ؟ ان کی ہسٹری میں بھی کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں تو انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دینے ہیں؟ تو کوئی مسیحا کی تلاش جاری تھی عمران خان کے دور میں، اور وہ جو 25 مردہ زندہ ضمیر لوگ تھے، وہ جنہوں نے صرف مہنگائی پہ ہی رولا ڈالا ہوا تھا، تو اب ان کے ضمیر کیوں نہیں جاگ رہے؟ باقی جتنی بھی ہماری اس وقت وزراء ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں مختلف عہدوں پہ ہیں، موجودہ حکومت ہے، ان سب کو یہ پتہ تھا کہ ملک خسارے میں جا رہا ہے، ملک ڈوبنے جا رہا ہے، سب کو پتہ تھا۔ اور انہوں نے پھر یہ بیان یہ کیوں بنایا کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو نکالا جا رہا ہے؟ اس وقت آپ 2 مہینے پہلے کے ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، سب نیوز چینل دیکھ لیں، وہاں پہ ایک ہی رولا تھا، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، ہم آ کر یہ کریں گے، ہم آ کر وہ کریں گے۔ مفتہ اسمیل کے بیانات آپ نے سن لیں، آ کر تیل کم کرنا تھا، اس نے قیمتیں کم کرنی تھیں۔ اب کے بیانات سن لیں، ان کو جب پہلے سے پتہ تھا تو پھر عوام کو انہوں نے کیوں لارا لگایا؟ اب تو الیکشن نہیں تھا نا، یہ ساری جو سیاسی بیانات تھے ٹی وی شوز پہ آ کر جو کہتے تھے، الیکشن کے دنوں میں کہتے تو مان لیا جاتا کہ یہ اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے، الیکشن ہوگا تو ان کا ایک بیانیہ بنتا تھا۔ طریقے عدم اعتماد اور عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا، اور ایسے جھوٹ بولے عوام کے سامنے، کیمروں کے سامنے، ریکارڈڈ جھوٹ۔ اگر تو ایسے جھوٹ بولنے سے حکومتیں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہیں تو میں بول دیتا ہوں، جیسے مفتہ اسمیل نے کہا تھا کہ میں تیل 70 روپے لیٹر پہ لے آؤں گا، قیمت کم کر دوں گا، تو اب 200 پلس قیمت ہے پٹرول کی، میں 50 روپے لیٹر پہ لے آؤں گا، مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ اگر جھوٹ بولنے سے وزیر اعظم بن سکتا ہے بندہ، تو مجھ سے جتنا مرضی جھوٹ بلوا لیں، تو کوئی پوچھنے والا تو ہونا چاہیے نا ان کو۔ تو حضور ہمارے جو بڑے ہیں، جس میں ہماری فوج شامل ہے، ہمارا حق بنتا ہے فوج سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، سب سے بڑا ادارہ ہے، آپ سب سے زیادہ لوگ ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ پورے ملک کی سیکورٹی کرتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے چین سے سوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے جنگیں جیتی ہیں، تو یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سپریم عدالت ہے، تو ہم عدالتوں کے جج صاحبان سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ حضور عوام کے لیے کچھ سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہے آپ؟ ان کو بلا کر پوچھا جائے، ان کے پاس حل تھے، ان کے پاس پیپر ورک تھا۔ عمران خان کی حکومت میں یہ کہتے تھے کہ یوں کریں گے اور تیل نیچے آ جائے گا، پٹرول کم ہو جائے گا، قیمت کم ہو جائے گی۔ یوں یہ پیلسیں گھماتے تھے ٹاک شوز میں بیٹھ کر کہ ایسے کریں گے، واپٹا پوری ہو جائے گی، بجلی پوری ہو جائے گی، یونٹ کم ہو جائے گا۔ ان کے پاس پوری فائلیں ہیں جو انہوں نے پیپر ورک کیا اپوزیشن میں بیٹھ کر۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر حکومت کی جائے گی، ہمارے جو طریقے ہیں، ہم کیونکہ ہمارے پاس 30-40 سالہ تجربہ ہے، ہم یوں کر ڈالر مارکیٹ میں نیچے لے آئیں گے، 100 روپے پر لے آئیں گے ڈالر۔ ان کی نہ تو کوئی 40-50 سالہ تجربہ کام آ رہا ہے، نہ یہ لوگ خود سے اپنی جیب سے اگر پاکستان پہ خرچ کر دیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ 40 سال انہوں نے خدمت کی ہے، ان کو اور زیادہ بینیفٹ ہی ہونا ہے۔
ہمیں پتہ چلے کہ عمران خان نے اپنے لندن کے فلیٹ بیچ کر پاکستان کے معیشت کو سہارا دینے کے لیے اتنے ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیے ہیں، تو اس کی گوڈی چڑھ جانی ہے سر. کہاں پہ اس کی چلا جانا، اس کا لیول کہاں پہ چلا جانا ہے شہرت کا، اس کی عزت کا. عوام سے بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوں کر لیں، ہم یوں کر لیں، پیٹرول ایسے سستا ہوگا، عالمی مہنگائی ہے، قرضہ لینا ضروری ہے. تو جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، پھرتے ہیں، کروڑوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں. ان میں کچھ سرکاری بھی ہیں، کچھ نیم سرکاری بھی ہیں، کچھ ان کے پرائیویٹس بھی ہیں. ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس. تو کہاں لے کے جانا ہے انہوں نے؟ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کچھ 50% ہی ڈونیٹ کر دیں. یہ چند جو اراکین اسمبلی ہیں، موجودہ حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یا عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، سارے ایک نہیں، سب کو کرنا پڑے گا نا. سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جتنے بھی وزیر مشیر تھے وہ بھی کروڑوں میں تھے. وہ کوئی غریب غربے تو نہیں تھے نا، نہ ان کے کوئی غریب غربے، نہ عام کوئی شہری ہے ان کا. ہائی فائی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری اشرافیہ ہیں. اب بھی ہارنے کے بعد بھی مطلب جب حکومت نہیں ہے عمران خان کا، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی مطلب کہ میں نے ایم پی ایس آتا ہے تو وہ کبھی میں نے مہران گاڑی میں کسی کو نہیں دیکھا. سب کے پاس پڑھاروز ہیں، اور ایک نہیں، دو دو تین تین پہ آتے ہیں یہ لوگ. اب الیکشن کہیں کہیں بائی الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن جہاں پہ ہو رہے ہیں، ان کی کمپینیں دیکھیں. یہ مطلب کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے جو بندے الیکشن کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، یا جو سابقہ حکومت تھی، ان سب کے کینڈیڈیٹ جب حلقوں میں جاتے ہیں، اپنے کسی علاقے میں جاتے ہیں، دیہی حلقوں میں جاتے ہیں، شہری حلقوں میں جاتے ہیں، تو ان کے پاس ان کے ساتھ 2-4 گاڑیاں ضرور ہوتی. ان میں سے 1-2 گاڑی تو لگا لیں آپ، ان کے دوست احباب ہوتے ہوں گے یا وہاں کے بڑے بڈیرے وہ ساتھ آتے ہوں گے. لیکن ان کی پرسنل کی کوٹھیوں پہ جا کے دیکھ لیں، 4-4 پٹھاروں کھڑی ہیں حضور. بہت امیر لوگ ہیں یہ. تو ان کے لیے کچھ اسپیشل قسم کا ٹیکس اناؤنس کیا جائے. ان سے میری بھی ایک درخواست ہے کہ حضور آپ نے ملک اور قوم کی خدمت کا ٹھیکہ لیا ہوا، کیونکہ نسل در نسل چل رہی ہے یہ سیاست. نواز شریف آگے، اس کی بیٹی شباز شریف آگے، اس کی بیٹی آصف علی زرداری، اس کا بیٹا بلاول بھٹو، ایسے ہی فضل الرحمان کا بیٹا. نسل در نسل اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، نسل در نسل آپ نے اس ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، تو ایک اچھے جذبہ ہے آپ کے اندر. ہم مانتے ہیں آپ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اب قربانی دینے کا ٹائم آ گیا ہے. عوام کی تو بیچارے کی پہلے 150 روپے فی لیٹر جب تیل ہوا تھا، عوام کی تب بھی بس ہو گئی تھی. اب 200 پلس جب تیل جا رہا ہے تو عوام کے پاس اتنی سخت نہیں ہے. کیوں لوگوں کو خودکشیاں کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ تو ہمارے بڑوں سے بھی ریکویسٹ ہے، وہ بھی مہربانی کریں. آپ لوگوں سے جتنے ایم این اے ایم پی ایس حضرات ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، رہ چکے ہیں، حکومت میں ہیں، نہیں ہیں، یا جتنے ہماری بیوروکریسی ہے، جتنے ہمارے تاجر برادری ہے، جن کی مل مالکان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں کو اللہ نے بہت سارا نوازا ہوا ہے. ان سب کا حق بنتا ہے کہ مشترکہ طور پر بیٹھیں، سوچیں، ملک و قوم کے لیے سوچیں، اس کے لیے قربانی دیں. ہمیں چین سے، سعودیہ سے، ترکی سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت کم پڑے گی اگر ہم اپنے سورس سے کچھ کر لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اب یہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی، پیسہ جنریٹ کیوں نہیں ہوتا، ہماری حکومتیں ہر دفعہ فلاپ کیوں ہوتی ہیں، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ان کا کیا کرتے رہے. وہ صرف سڑکیں بنانے سے تو ہمارا جو قرض کی قسط ہوتی ہے یا اس کا جو سود ہوتا ہے وہ نہیں اترتا. تو قرض لے کر، جیسے ہم آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں، اس سے ہم نے کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، ہم نے پیسہ جنریٹ کرنا نہیں سیکھا. ہم نے صرف اشتہارات پہ پیسہ ضائع کیے ہیں، سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، ان پہ پیسہ ضائع کیا ہے، اور وہ جو قرضہ تر قرضہ چڑھتا رہا ہے ہم پہ.